السلام علیکم دوستو، 500 ایرانی کشتیاں اور جہاز امریکی بحری بیڑے پر حملہ آور۔ حقائق، دعوے اور زمینی صورتحال کیا ہے، ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا اور غیر مصدقہ ذرائع سے ایک بڑی خبر گردش کر رہی ہے کہ 500 ایرانی جہاز اور تیز رفتار کشتیاں امریکی بحری بیڑے پر حملہ آور ہو چکی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد اب امریکہ کے خلاف ایران نے بدلے کی آگ بھڑکا دی ہے اور امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن بحیرہ عرب میں کافی نقصان اٹھا چکا ہے، جس کی مالیت $20 ارب تک بتائی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں اہم جو دعویٰ یا تفصیلی جو جائزہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سرکاری بیانات دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت بحیرہ عرب میں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکی طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن کی۔ یہ امریکہ کے نمٹنز کلاس طیارہ بردار جہازوں میں شامل ہے اور امریکی بحریہ کا ایک اہم اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے جہاز نہ صرف لڑاکا طیاروں کی میزبانی کرتے ہیں بلکہ پورے بحری بیڑے کی قیادت بھی کرتے ہیں۔ ان کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے اور یہ عام طور پر ڈسٹرائر، کروز اور آبدوزوں کے حفاظتی حصار میں سفر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ یہ جہاز بحیرہ عرب میں غرق ہو سکتا ہے، ڈوب سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب بالکل ہاں ہے۔ یعنی کہ اگر بڑی تعداد میں تیز رفتار کشتیاں اور جہازوں سے ایران اس بحری بیڑے پر حملہ کر دے تو لگے گا تو یہ ایسے ہی کہ جیسے چینٹیوں نے کسی بڑے ہاتھی کو پکڑ لیا ہو۔ 0% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ارسردار مال اینڈ اپارٹمنٹ دے رہا ہے۔ صرف 1 لاکھ ماہانہ قسط پر اسٹوڈیو اپارٹمنٹ، 1 بیڈ 2 بیڈ اور کمرشل شاپس، وہ بھی اسلام آباد ایئرپورٹ کے بالکل قریب۔ اگر آپ بھی اپنے فلیٹ کے مالک بننا چاہتے ہیں، 3.5 سال کی ایزی انسٹالمنٹ پلان پر اس آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ابھی نیچے دیے گئے نمبر پر کال کریں۔ لیکن اگر چیونٹیوں کی تعداد زیادہ ہو تو ہاتھی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر بڑی تعداد میں تیز رفتار کشتیاں اور چھوٹے بحری جہاز اس ابراہم لنکن کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو اس کو مارا جا سکتا ہے، تباہ کیا جا سکتا ہے، ڈبویا جا سکتا ہے اور سمندر میں غرق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تاحال کسی معتبر بین الاقوامی خبررساں ادارے، امریکی محکمہ دفاع، خود امریکی بحریہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ دوستو، امریکی بحریہ اور دفاعی حکام کی جانب سے عام طور پر ایسے بڑے حادثات یا حملوں کی فوری وضاحت کی جاتی ہے کیونکہ اس نوعیت کا واقعہ عالمی سطح پر غیر معمولی اثرات رکھتا ہے۔ دوستو، ایران کی جانب سے اکثر خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے قریب تیز رفتار کشتیوں کی مشقیں کی جاتی رہی ہیں۔ ایرانی بحری حکمت عملی میں چھوٹی تیز رفتار اور مسلح کشتیوں کا استعمال شامل ہے جو بڑے جہازوں کو گھیرنے، ان کو دباؤ میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تاہم کسی ایکٹیو امریکی طیارہ بردار جہاز کو مکمل طور پر تباہ کرنا یا غرق کر دینا ایک نہایت بڑا فوجی واقعہ ہوگا جس کے شواہد سیٹلائٹ تصاویر، بین الاقوامی بحری نگرانی اور میڈیا رپورٹس میں فوری طور پر سامنے آ جائیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ امریکی بحری بیڑے کی قیادت عام طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی کرتی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی اور جدید بحری افواج میں شامل ہوتی ہے۔ کسی بھی طیارہ بردار جہاز کے ساتھ جدید میزائل دفاعی نظام، ریڈار سسٹم اور حفاظتی نگرانی موجود ہوتی ہے۔ ایسے میں 500 کشتیوں کے ہم وقت حملے کا دعویٰ غیر معمولی نوعیت کا ہے اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر شواہد درکار ہوں گے۔ اگر فرضی طور پر بھی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس کے اثرات فوری اور عالمی سطح پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ عالمی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، یہ سب اقدامات توقع یا متوقع ہوں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے بھرپور فوجی رد عمل بھی خارج از امکان نہیں ہوگا۔
20 ارب ڈالر کے نقصان کا دعویٰ بھی اس وقت ڈسکشن میں ہے۔ ایک نمٹن کلاس طیارہ بردار جہاز کی لاگت اربوں ڈالر ہوتی ہے، لیکن مجموعی نقصان میں جہاز، اس پر موجود طیارے، عملہ اور اسٹریٹجک اثرات شامل کیے جاتے ہیں۔ تاہم کسی بھی مالی تخمینے کے لیے پہلے واقعے کی تصدیق ہونا ضروری ہے، جو اس وقت تک فی الحال دستیاب نہیں ہے، کیونکہ یہ خبریں ایرانی میڈیا کی جانب سے آ رہی ہیں۔ یہاں ایک اور اہم پہلو یہ بھی قابل غور ہے کہ اطلاعاتی جنگ موجودہ دور میں عسکری محاذ کے ساتھ ساتھ معلومات کا محاذ بھی انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ جنگ یا کشیدہ ماحول میں مختلف فریقین اپنی طاقت دکھانے یا مخالف کو دباؤ میں لانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان دعووں کو تیزی سے پھیلا دیا جاتا ہے، جس سے عوامی رائے متاثر ہوتی ہے۔ بحیرہ عرب اور خلیج فارس کا خطہ پہلے ہی حساس ہے، یہاں امریکی بحریہ موجود ہے، ایرانی گشتی کشتیاں اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی کشیدگی طویل عرصے سے جاری ہے۔ اگر کسی قسم کی جھڑپ یا محدود تصادم بھی ہو تو اس کی خبر فوری طور پر عالمی سطح پر موضوع بحث بن جاتی ہے۔ لہٰذا موجودہ دعوے کے حوالے سے چند اہم نکات ذہن میں رکھیں۔ کسی بڑے فوجی واقعے کی تصدیق کے لیے ایک سے زائد معتبر ذرائع سے خبر آنا ضروری ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر اور عالمی بحری نگرانی کے نظام ایسے واقعات کو چھپا نہیں سکتے۔ امریکی یا بین الاقوامی دفاعی اداروں کی باضابطہ وضاحت اہم حیثیت رکھتی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز یا تصاویر اکثر پرانی، اے آئی یا غیر متعلقہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ایسے حساس موضوعات پر جذباتی ہونے کے بجائے حقائق پر مبنی تجزیہ ضروری ہے۔ اگر مستقبل میں کسی بھی قسم کی مستند تصدیق سامنے آ جاتی ہے تو عالمی سطح پر اس کے اثرات فوری دیکھنے کو ملیں گے۔ فی الحال دستیاب معلومات کی بنیاد پر اس دعوے کی آزادانہ تحقیق کرنا یا تصدیق کرنا موجود نہیں ہے۔ ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ کسی بھی بڑی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے مستند ذرائع سے تصدیق ضرور لیں۔ جنگ اور کشیدگی کی خبروں میں زیادہ ذمہ دارانہ طرز عمل انتہائی اہم ہے، کیونکہ غلط معلومات خوف اور افراتفری کو بڑھا سکتی ہیں۔ ہم اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہی کوئی مصدقہ اور قابل اعتماد اپڈیٹ سامنے آئے گی آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ معتبر معلومات کے لیے ذمہ دارانہ صحافت کا ساتھ بھی دیں۔